ساس اور بہو۔ شادی شدہ حضرات یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، یقیناً لطف آئے گا۔ سبق آموزش تحریر ہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ ساس میں اپنے شوہر اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی۔ تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام اختلافات نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی۔ ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کا حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میں تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہوگی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹا۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری طور پر زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اور اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلے گا۔ ہر روز تم کچھ اچھے کھانے پکانا اور پھر انہیں کھانا دینا۔ کھلاتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا اور ہر بات ماننا۔ ان کے ساتھ ایک لمحے کی ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا، جلدی سے گھر چلی آئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے، پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ گھر کا نقشہ طور طریقہ بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پایا اور سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا۔ وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ وہ اپنے سب ملنے والوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھی۔ تبسم اس کی ساس دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگے۔ تبسم کا شوہر بھی یہ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے اسے دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں۔ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل نے مسکرا کر کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ یہ جڑی بوٹیاں میں نے جو تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھیں تاکہ اس کی صحت بہتر ہو۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں، اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی پریشانیاں، بدگمانیاں اور اپنے
آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔